بندے پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت تو ایمان کی صورت میں ہے، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر ہوئی ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، چاہے دنیا کی زندگی تلواروں کی نوک پر ہو، کانٹوں پر ہو، آگ میں جلتے ہوئے گزر جائے، غموں اور تکلیفوں سے لڑتے ہوئے گزر جائے۔ سلامتی ایمان پھر بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی غم نہیں کر سکتا۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے جنتی بننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور آگ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جنتی بننا بھی آسان ہے اور جہنمی بننا بھی آسان ہے۔ اسباب دونوں کے اللہ رب العزت نے ہمارے ارد گرد کثرت سے میسر کیے ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی بندہ توجہ کرے، سنجیدہ ہو، سیریس ہو، اور وہ جنتی بننے کا کوئی راستہ ہاتھ سے نہ نکلنے دے۔ جنتی بننے کا کوئی راستہ ہاتھ سے نہ نکلنے دے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بندے کو جنتی بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، بڑی بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ ممبر پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدبرانہ چہرہ تھا، جیسے فکر مند ہوتا ہے کوئی انسان، یوں لگتا تھا کہ آگ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے آگ سے بچو، آگ سے بچو، آگ سے بچو۔ پھر آپ نے فرمایا آگ سے بچو، اس کے لیے اتنا ہیلا ہی کیوں نہ کرنا پڑے کہ کھجور کی ایک پھانک ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور جس کے پاس کھجور کی ایک پھانک نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ وہ مسلمان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنا لب و لہجہ اچھا رکھے، اپنا لب و لہجہ خلق اچھا کر لے، یہی سبب بن سکتا ہے۔ اب بخاری کی یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایک کھجور کا، ایک دانے کا آدھا حصہ یا چوتھائی حصہ بھی کھجور خرچ کر کے بندے کے جنتی بننے کا سبب وہی بن سکتا ہے، اور اس سے کم بھی سبب جنتی بننے کا ہو سکتا ہے۔ مثلا اپنا طرز گفتگو کو اللہ کے تقرب کے لیے بندہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ان احادیث میں پیغام اس بات کا ہے کہ بندہ اپنی دلچسپیوں کو باقی اور برقرار رکھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، کوئی موقع خیر کا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، بڑے صاحب علم ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں مجھ سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثوں کا کوئی حافظ نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے، الا انہ کان یکتب ولا اکتب۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا، میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 باتیں ہیں ایسی جن میں سے ایک کو اپنانے سے بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ 40 ایسی باتیں ہیں جن میں سے ایک کو بھی اپنا لے، کوئی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ جنتی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ حساب و کتاب کے پروسیس سے وہ مستثنا ہو گیا، وہ پروسیس ہوگا۔ اللہ رب العزت چاہیں گے تو بغیر عذاب و حساب کے بندے کو جنت میں بھیج دیں گے، چاہیں گے تو اس کو پروسیس سے گزاریں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ بالآخر اس نے بننا جنتی ہے جس نے ان 40 میں سے ایک بات اپنے پلے باندھ لی۔ 40 میں سے ایک بات اپنے پلے باندھ لے، وہ جنتی پکا ہے۔ وہ جہنمی ہمیشہ کا جہنمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہو جائے۔ ایمان لایا، ایمان لانے کے ساتھ ہی ان 40 عملوں کی قیمت پڑتی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے انگلیوں پر گنا کہ کون سا عمل ہوگا، سلام کا جواب دینا ہوگا، چھینک پر الحمدللہ کہنا ہوگا، الحمدللہ کہنے والے کو یرحمک اللہ کہنا ہوگا،
راہ چل رہے ہیں، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہوگا، مسلمان کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، اس طرح کی میں نے چیزیں گنی تو میں 15 تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس طرح کی میں نے چیزیں گنی تو میں 15 تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، جو میں نے گنی وہ 15 تک بھی میں نہیں پہنچ سکا، اور میرے حساب سے ساری نیکیاں جو جن کا ہمیں حکم ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو 40 نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک نیکی آپ کی زندگی کا حصہ ہو، آپ جنتی ہیں۔ ایک نیکی آپ کی زندگی کا حصہ ہو، آپ جنتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، منہا منیحۃ الانسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نیکی ہے بکری عارضی طور پر مسکین کو دینا۔ انس کہتے ہیں دودھ والی بکری کو، آپ نے بکری پالی ہوئی تھی، بکری کے دودھ کے ایام شروع ہوئے، اب دودھ بھر کے دیتی ہے برتن، تغدو باناء و تروح باناء، صبح و شام ایک ایک برتن دودھ کا بھر کے دیتی ہے، قیمتی اور نفیس بکری ہے۔ آپ کی بکری ہے، آپ نے کہا کہ بکری تو میری ہے، ملکیت تو میری ہے، چیز تو میری ہے، فلاں ماں کہ یتیم ہے اس کے پاس اور اس کو دودھ افورڈ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ بکری کو لے گئے، آپ نے کہا اماں جی یہ بکری اپنے پاس رکھیں، اسے چارہ بھی ڈالیں، اس کا دودھ بھی استعمال کیا کریں۔ 2 ٹائم چارہ ڈالتی ہے، 2 ٹائم دودھ لے لیتی ہے، چارہ سستا ہے، دودھ مہنگا ہے۔ اس کی تھوڑی بہت محنت کی برکت سے، اس کے تھوڑے سے کاوش کی برکت سے اسے اچھا خاصا دودھ مل جاتا ہے، جس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے۔ آپ کی چیز آپ کی ہی رہی، وہ ملکیت آپ کی ہے، پراپرٹی آپ کی ہے، اس کے سارے مفادات آپ کے ہیں، عارضی طور پر آپ نے وہ چیز کسی کو استعمال کے لیے دی، اس نے استعمال کر لی، اس کا وقت اچھا گزر گیا، اس کے بعد آپ نے واپس لے لی۔ اب آج آپ بکریاں نہیں پالتے ہیں تو آج سینکڑوں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بلکہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بخاری میں آتا ہے 22 گھر تھے، 22 گھر تھے۔ ہمارے پاس تو تھوڑی سی جائیداد آ جائے نا تو ہمیں بولنا ہی بدل جاتا ہے ہمارا سلسلہ۔ 22 گھر تھے، مکے میں، مدینے میں، مصر میں، شام میں، مختلف علاقوں میں۔ غابہ کی جائیداد اس کے علاوہ تھی، 1/4 حصہ بکا تھا اور 20-22 لاکھ کا قرضہ اتر گیا تھا، 1/4 حصہ، باقی ساری پراپرٹی بچ گئی تھی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں 4-5 گھر ہیں، مدینے میں 4-5 گھر ہیں، یہ گھر وقف کیے ہوئے تھے۔ عمرہ کرنے والا آئے، اب وہ 4 دن رہے گا، 10 دن رہے گا، 20 دن رہے گا، یہاں اسے الگ سے مکان کا ارینج کرنا پڑے یا کرایہ بھرنا پڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ چلو یہ عمرے والوں کے لیے خالی، یہ عمرے والوں کے لیے خالی۔ لوگ آتے عمرہ کرتے، وہاں رہتے جتنے دن، ان کے گھر میں رہ لیتے، جاتے تو چلے جاتے، چیز ان کی ہے، فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ مسلسل صدقہ ہے۔ اس طرح کا صدقہ منیحہ ہے۔ آپ نے مکان بنایا، سیڑھی بنا کے رکھ دیں، گھوڑی بنا کے رکھ دیں، ریڑھی بنا کے رکھ دیں، کوئی باقی برتن ہیں، کوئی بڑے برتن لے کر رکھ دیں، ہر بندہ برتن نہ خریدتا پھرے، کوئی بات نہیں، علاقے میں فنکشن ہوگا، آپ کے گھر سے برتن لیں گے، اپنا فنکشن گزار لیں گے، اس کے بعد واپس کر دیں گے، اضافی خرچے سے وہ بچ جائیں گے۔ اسی طرح زیورات، لباس عارضی طور پر دینا۔ ام المومنین کی بخاری میں حدیث آتی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک لباس تھا اور اس کی قیمت 4-5 درہم تھی، یعنی عام معمول کا لباس تھا، اس وقت وہ دلہنوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو مدینے میں جو شادی بھی ہوتی دلہن کے لیے وہ لباس مجھ سے لے جاتے، جو شادی بھی ہوتی دلہن کے لیے وہ لباس مجھ سے لے جاتے، اپنا فنکشن گزارتے، اس کے بعد وہ مجھے واپس کر دیتے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب میں گھر کی باندھی سے کہتی ہوں کہ یہ سوٹ پڑا ہے، یہ پہن لو، کہتی یہ کوئی پہننے کی ہے، کوئی اور چیز دے مجھے۔ تو سبحان اللہ، یہ صدقات کی آسان صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس میں آپ کے استعمال کی چیز، آپ کے استعمال کی، یقیناً جب وہ محفوظ ہو، جب وہ محفوظ ہو، جب وہ دیانتدار ہاتھ میں ہو، جب وہ نیک نیت کے ہاتھ میں ہو۔ بندہ آپ سے لے کے جاتا ہے گاڑی اور اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹ کر کے چھپا کے دے جاتا ہے، آپ وہ لے جاتا ہے اور وہ پیٹرول اس میں نہیں بھرواتا ہے، نہ ایسے نالائق کو نہ دے، ایسے کو نہ دے، وہ تو اسی طرح لوگوں کے کام خراب کرتا رہے گا۔ ہاں شعور مند انسان ہے، اسے کہیں بسم اللہ، آپ لے جائیں، فارغ کھڑی ہے، آپ لے جائیں، استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد آپ اسے واپس کر دیں،
وہ شعور مند ہو، وہ آپ کے معاملے کا خیال رکھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ اپنی جو چیزیں آپ کی فارغ پڑی ہیں، ناکارہ ہیں، گھر ہے، مکان ہے، کمرہ ہے، جگہ ہے، گاڑی ہے، برتن ہے، آلات زراعی ہیں، اس طرح کے کوئی چیز ہیں، اوزار ہیں، جن چیزوں کا آپ مسلسل استعمال نہیں کرتے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، انہیں اس لیے تیار کریں کہ ان چیزوں کے ذریعے چلو دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ جب وہ لوگوں کے استعمال میں ہوتی رہے گی، آپ کو اللہ جنتی بناتا رہے گا۔ تو یہ ایک آسان صورت ہے۔ 40 خصلۃ اعلیھا منیھۃ انس، 40 کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے بندہ ان میں سے ایک کو کرے تو جنتی بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنی چیز کو دوسرے کے استعمال میں عارضی طور پر دے دیں، عارضی طور پر دے دیں، اور جب وہ استعمال کر لے گا آپ کی امانت کو وہ واپس کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے پڑھا، اور اس وقت یوں لگتا تھا، شاید پرانے وقتوں میں اسی طرح لگتا ہوگا کہ یہ کوئی بڑی پرکشش بات نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی خیر خواہیاں، لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ حدیث نبویہ میں لباس، زیورات، چارپائیاں، اس طرح کی چیزیں عارضی طور پر دینا اور پھر ان چیزوں کو واپس لے لینا، فی زمانہ کتنی ضرورت ہے، فی زمانہ کتنی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے ایک مسلمان کو کتنا سارا مفاد ملتا ہے۔ ان چیزوں کو اپنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق۔ جزاکم اللہ خیر۔